ایک دفعہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے کام کی غرض سے ایک ایسے شہر جانا ہوا جہاں بہت چوریاں ہوا کرتی تھیں۔ وہاں راستے میں نماز کا وقت ہو گیا اور میں ادھر موجود ایک قریبی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے رکا، کیونکہ یہ نماز کا وقت تھا کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے نماز ادا کر لوں اور پھر آگے جاؤں، کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے۔ میں نے بائک سے اتر کر اسے اچھی طرح سے لاک کیا، مگر پھر بھی میرے دل کو دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں میری بائک چوری نہ ہو جائے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہاں سے ایک آدمی گزر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا آپ کچھ دیر کے لیے میری بائک کی حفاظت کے لیے اس کے پاس کھڑے ہو سکتے ہیں تاکہ میں اتنی دیر میں نماز ادا کر لوں۔ لڑکے نے مجھے یقین دلایا کہ آپ بے فکر رہیں، میں یہاں آپ کی بائک کی حفاظت کروں گا، آپ بے فکری سے نماز ادا کر لیں۔ اس نے مطمئن کر دیا اور میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر چلا گیا اور باہر وہ لڑکا میری بائک کی حفاظت کرنے لگا۔ میں نے یہ سوچ کر تسلی سے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اپنی پرس سے 500 کا نوٹ نکالا اور سوچا کہ میں یہ پیسے اس آدمی کو بطور انعام ادا کر دوں گا۔ میں مسجد سے اٹھ کر باہر آیا اور باہر آ کر میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا تو وہاں موجود نہ تھا پر میری بائک وہاں ہی موجود تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے وہ لڑکا کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ جب میں نے بغور اپنی بائک کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بائک کے شیشے نہیں تھے۔ وہ شخص میری بائک کے شیشے اتار کر ساتھ لے گیا، جس کا مجھے بے حد افسوس ہوا۔ خیر، میں وہاں سے چل پڑا اور شکر بھی ادا کیا کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، اور میں ادھر پاس میکینک کی دکان کی طرف نکل گیا اور سوچا کہ کیوں نہ نئے شیشے ڈلوا دوں۔ وہاں پاس میں ہی ایک میکینک کی دکان تھی۔ میں وہاں اترا اور ان سے جا کر پوچھا کہ کیا آپ کے پاس بائک کے شیشے ملیں گے، جس پر انہوں نے مجھے بائک کے شیشے نکال کر دے دیے۔ جب میں نے ان شیشوں کو غور سے دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ تو میری ہی بائک کے شیشے تھے، تو مجھے بہت ہی حیرانی ہوئی اور میں نے اس دکاندار سے پوچھا کہ آپ کو یہ شیشے کہاں سے ملے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک نوجوان میرے پاس ان کو 500 روپے میں بیچ کر گیا ہے۔ اس بات پر میں اور بھی حیران ہوا۔ دکاندار نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کو یہ شیشے خریدنے ہیں تو یہ میں آپ کو 600 روپے میں دے دوں گا۔ خیر، میں نے 600 روپے دکاندار کو ادا کیے اور وہ شیشے لے کر میں اپنی بائک کی طرف واپس آ گیا اور میں سوچنے لگا کہ اس شخص کے نصیب میں آج 500 روپے لکھے تھے، مگر اس نے یہ پیسے حلال طریقے کے بجائے حرام طریقے سے کمانا پسند کیے۔ دوستو، یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ ہمارا رزق ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کو حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں یا اللہ کو ناراض کر کے حرام طریقے سے اسے کماتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستو احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔